بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والرسل ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال الحکیم فی کتابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ہوا کربلا کے واقعے کے پیچھے کیا عوامل تھے، اسلامی معاشرے کو کن مشکلات کا سامنا ہو گیا، کیا تبدیلی آ گئی کہ امام حسین جیسی ہستی جو ہے اس کو اتنا بڑا اقدام کرنا پڑا، یا اس کو اس امت کے ظالموں نے اور خونخواروں نے شہید کر دیا، رسول اللہ کے نواسے کو، ان کے خاندان کو۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ دین کی حقیقت کا جو تصور تھا وہ گہنا گیا تھا، یعنی دین کی حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی تھی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ نماز لوگ پڑھتے تھے، روزہ لوگ رکھتے تھے، بظاہر اسلام پر عمل کرتے تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے اسلام کے ان ظواہر پر عمل کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا سانحہ اور فاجعہ تاریخ میں جو ہے وہ رقم ہو گیا۔ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کی جو اصل تعلیمات ہیں اور جو اس کی ترجیحات ہیں اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر انسان کا باطن ناپاک ہو تو ظاہر اس کا اجلا اور پاک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک نہیں ہے۔ اگر اندر سے انسان جو ہے وہ حرص اور لالچ اور اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہے تو اس کا مطلب ہے معاشرے کو نفاق کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو گئی ہے۔ یہ نفاق بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے اندر سے تو بیمار ہے، اندر سے تو کھوکھلا ہے، اندر سے تو باطن جو ہے اس کا سیاہ ہے، لیکن باہر سے وہ ٹھیک ہے، باہر سے جو ہے وہ اجلا ہے۔ تو یہی اس معاشرے میں یعنی اتنی بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ یعنی امام حسین علیہ السلام کو جس قوم سے یا جس سپاہ سے آپ کا مقابلہ تھا وہ بظاہر نماز پڑھنے والے لوگ تھے، وہی نماز پڑھنے والے جو ہے وہ دنیا پر حریص تھے، وہی جو ہے وہ ظاہری اقتدار کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرتے تھے، یعنی وہ یزید کے گرد امت کو جمع کرنے کو امت کا اتحاد سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابیوں کی اصل جڑ تو یہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اقتدار ہے اس نے فیصلہ نہیں کرنا کہ حق کیا ہے، حق نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اقتدار صحیح لوگوں کے پاس ہے یا نہیں۔ کیا خوب بات کی ہے امیر المومنین نے، فرماتے ہیں کہ افراد کی مدد سے حق کو نہ پہچانو، حق کی مدد سے جو ہے وہ افراد کو پہچانو۔ حق کو سمجھنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ یعنی معاشرے میں اگر انسانوں کے وسائل جو ہیں اور انسانی سوسائٹی کے وسائل جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو دیے جا رہے ہوں، ناجائز ان کا وہ جو ہے وہ مصرف ہو، یعنی غریب تر ہوتا چلا جائے، اور جو لوگ حکمرانوں کے ہم صدا ہوں، ہم نوا ہوں، ہم پیالہ ہوں، ہم نوالا ہوں، ان پر جو ہے وہ لٹائے چلے جا رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجیحات جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ اگر اسی کو امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق کو پامال کیا جا رہا ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ رسول اللہ کی سنتیں جو ہیں وہ ان کو پامال کیا جا رہا ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حرام کو حلال اور حلال کو جو ہے وہ حرام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے کیا ایک انسان کا جو حرمت والا انسان ہے اس کو قتل کر دیا جانا، کیا یہ معمولی سی بات ہے؟
تو میرا یہ خیال ہے کہ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی لوگ جو ہے وہ اقتدار کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ حق پر ہے، جو یہ کہہ دے وہ حق پر ہے۔ نہیں، حق کی معرفت جو ہے وہ ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام جیسے لوگ جو ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ذبح ہو جائیں اور یزید جیسے لوگ جو ہیں وہ برسر اقتدار رہیں، اس کو جو ہے وہ حق کا پیشوا کہا جائے یزید جیسوں کو، اور جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا تھا کہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ کافی نہیں تھا کیا امام حسین علیہ السلام کے حق پر ہونے کے لیے؟ کیا یزید جیسے لوگوں کو یعنی ان کو یہ سمجھا جائے کہ وہ ایسے معاملے میں پھر وہ حق پر ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ تو اہل حق کا ٹھکانہ ہے جنت۔ تو سارے اہل حق کی امامت اور پیشوائی اگر امام حسین کر سکتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے اس دور میں آپ پہچان نہیں سکے کہ حق کدھر ہے۔ ان کے عمل سے، ان کے کردار سے، ان کی باقی خصوصیات سے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ تو بہرحال امام حسین علیہ السلام نے یہی جو ہے خط جو ہے اس کو واضح کر دیا کہ حق اور باطل کے درمیان آپ نے اپنے خون سے جو سرخ لکیر کھینچی ہے، اس نے ہمیشہ کے لیے حق کو اور باطل کو جو ہے وہ واضح کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔